السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے 10 بڑے فائدے۔ آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، حضور نے فرمایا استغفار کے بارے میں، اور قرآن مجید میں بھی ہے استغفار پڑھنے کے فائدے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں استغفار سے ہی ریلیٹڈ بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے فائدے، اس سے آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ استغفار کرنا کتنا بڑا عمل ہے، اور اس کے بے شمار فوائد کو سننے کے بعد، ان فضائل کو سننے کے بعد آپ یہ ضرور کوشش کریں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ استغفار کہتے کسی ہیں۔ استغفار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اس کو استغفار کہا جاتا ہے۔ استغفر اللہ کہا دینا بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہہ دینا بھی استغفار ہے، رب اغفر لی اتنا کہہ دینا بھی استغفار ہے۔ آپ کی جو بھی زبان ہو، اردو، ہندی، انگلش، اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کو استغفار کہا جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو استغفار کے اذکار وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھا جائے۔ ان میں سے میں 3 آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں۔ پہلا جو کہ مختصر بھی ہے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ دوسرا، رب اغفر لی واتوب الیہ انک انت التواب الغفور۔ تیسرا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو روزانہ 100 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ جو میں ذکر کرنے والے ہوں 10 فائدوں کے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں ان فوائد اور فضائل کی طرف۔ پہلا فائدہ جو کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 میں ذکر ہے کہ گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم یعنی کہ ہر انسان خطا کار ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ بحیثیت انسان ہونے کے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور اگر گناہ زیادہ ہونے لگ جائیں تو ان گناہوں کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے، مشکلات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور طرح طرح کی مصیبت ہم پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ لہٰذا جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ان گناہوں کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور وہ تکلیف، مصیبتیں اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا فائدہ، مال اور دولت میں زیادتی ہوتی ہے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو انسان استغفار کرتا ہے تو میں اس کی مال کے ذریعے مدد کرتا ہوں، یعنی کہ اس کو مال سے نوازتا ہوں۔ مال کا ملنا بھی ایک نعمت ہے اگر انسان اس کا خرچ صحیح طرح کرے۔ اس لیے جو انسان بھی مال، دولت یا رزق کی وجہ سے پریشان رہتا ہو، اس کو چاہیے کہ استغفار کرے۔ تیسرا فائدہ، سورۃ ہود میں مذکور ہے کہ جو شخص بھی استغفار کرتا ہے اس کو خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے جو انسان بھی یہ چاہتا ہو کہ میں زندگی میں خوش رہوں، میری خوشحالی والی زندگی ہو، کم سے کم اس کے اندر جو ہے وہ غم ہو، پریشانیاں ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے۔ چوتھا فائدہ، اولاد نصیب ہوگی، کیونکہ سورہ نوح کی آیت نمبر 12 میں یہ ذکر ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد میں بیٹے دے کر ان کی مدد کرتا ہے۔
لہٰذا جو لوگ بے اولاد ہو ان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں۔ پانچواں فائدہ، طاقت اور قوت ملے گی۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ بیماریوں سے پاک رہے اور صحت مند زندگی گزارے، کیونکہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جو شخص بھی استغفار کرتا ہے وہ یہ بیماریوں سے بچا رہتا ہے، اس کو طاقت اور قوت ملتی ہے اور وہ صحت مند زندگی گزارتا ہے۔ چھٹا فائدہ، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو، وہ اس کو اور کیا چاہیے کہ جب مالک کائنات، خالق کائنات، تمام نظام کو سنبھالنے والی ذات اپنے اس بندے سے خوش ہو اور راضی ہوگا تو وہ کیا کچھ نہیں کرے گا اپنے بندوں کے لیے۔ لہٰذا اللہ کو خوش رکھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے استغفار کرو۔ ساتواں فائدہ، توبہ اور استغفار جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے۔ سورہ مریم کی آیت کے اندر یہ ذکر ہے کہ جو لوگ بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے۔ آٹھواں فائدہ، توبہ اور استغفار فرشتوں کی دعا لینے کا سبب ہے۔ سورہ غافر کے اندر یہ مذکور ہے کہ جو انسان بھی توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگتا ہے، تو فرشتے، ایسی مخلوق جو کہ بے گناہ ہیں، جو معصوم ہے، وہ اللہ کے سامنے اس بندے کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہتا ہے۔ نواں فائدہ، استغفار کرنے سے تنگی میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہر غم سے نجات ملتی ہے، اور ایسی جگہ سے رزق نصیب ہوتا ہے جہاں سے انسان وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جو کوئی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری پیدا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ 10واں فائدہ، قیامت کے دن نامے اعمال میں خوشخبری ہوگی اس شخص کے لیے جو توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ یعنی جو انسان بھی زیادہ استغفار کرنے والا ہے تو قیامت کے دن جب وہ اپنے نام اعمال دیکھے گا تو اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے کتنے ہی گناہ ایسے تھے جو میں نے کیے تھے، لیکن وہ توبہ اور استغفار کی برکت سے ختم ہو گئے اور نام اعمال میں نہیں لکھے گئے۔ ظاہر سی بات ہے، جب گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی تو انسان کامیاب ہو جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ ہیں وہ 10 فائدے جو استغفار کرنے سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور استغفار کرنا ایک مسنون عمل ہے، ایک سنت عمل بھی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرے، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ آپ یہ سوچئے، نبی، اللہ کے رسول جو کہ معصوم ہے، جن سے گناہ نہیں ہو سکتا،
وہ بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، اور اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ تم بھی توبہ اور استغفار کرتے رہا کرو۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جائیں گے، لیکن ہم نے توبہ اور استغفار کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے میرے رب، تیری ذات کی قسم، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم سے موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کے گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ شیطان کی یہ پوری کوشش ہے کہ میں ان سے گناہ کرواتا رہوں، ان کو اپنے جال میں پھنساتا رہوں، ان کو گمراہ کر کے رکھوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ میرے سے توبہ کرتے رہیں گے، مجھے معافی مانگتے رہیں گے، تو میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کو انسان کی طبیعت کا اور اس کے مزاج کا اور اس کی فطرت کا پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خطا کار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، میری طرف متوجہ ہوگا، مجھ سے معافی مانگتا رہے گا، تو میں اسے معاف کرتا رہوں گا۔ اس معافی کے ساتھ ساتھ وہ جو میں 10 فائدے بیان کیے وہ بھی نصیب ہوں گے۔ یہ 10 فائدے تو چند فائدے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ استغفار کرنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ کہہ دینا بھی استغفار ہے، اللہم اغفر لی کہہ دینا بھی استغفار ہے، رب اغفر لی نہ کہہ دینا بھی استغفار ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو استغفار کے اذکار وارد ہوئے ہیں ان کو پڑھا جائے۔ ان میں سے 3 آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، جو آپ کو آسان لگے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو دوسروں تک شیئر کرنا نہ بھولیے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرتے رہیں اور استغفار پڑھتے رہیں۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی کا تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ حافظ۔